بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت ولیمہ۔ خوشبو اور چھوارے خرید کرنے کے بعد حیدر کرار کی جراح کی رقم سے جو تھوڑے بہت درہم بچے اس سے نہایت ہی سادہ قسم کی دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا۔ صحابہ کرام کو بلا کر ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور ان کے ماہیجر ان کے سامنے رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد صحابہ کرام چلے گئے تو آپ نے امہات المومنین کو کھانے پر بلایا اور پھر ایک مٹی کا پیالہ منگوا کر اس میں قدر کھانا ڈال کر اپنی ازواج مطہرات کو سپرد فرمایا کہ یہ کھانا علی اور میری بیٹی فاطمہ کا حصہ ہے۔ باقی ماندہ کھانا تقسیم ہو چکا تو آپ نے حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلوایا، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم کر بیٹی کے سر کو سینے کے ساتھ لگا کر شفقت بھرے اور محبت پدری میں ڈوبے ہوئے الفاظ سے اطمینان دلایا، اور پھر پانی کے ایک پیالہ پر دم کر کے جناب علی اور جناب فاطمہ الزہرا کے سینوں پر تھوڑے سے پانی کے چھینٹے مار کر باقی پانی دونوں کو پلا کر کھانے کا وہ پیالہ جو ان کے لیے رکھا ہوا تھا منگوا لیا۔ پہلے وہ پیالہ جناب علی کو پیش کیا اور پھر باقی بچا ہوا کھانا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا۔ جناب علی اجازت لے کر باہر چلے گئے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے چند لقمے کھانا تناول فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک بیٹی کے پاس بیٹھے رہے اور شفقت بھری گفتگو فرماتے رہے۔ آپ آج بےحد خوش تھے اور اسی خوشی کی زیادہ وجہ یہ تھی کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے تمام فرائض پورے اہتمام کے ساتھ خود ادا فرمائے تھے اور کسی کام کو بھی کسی دوسرے پر نہیں چھوڑا تھا۔ پھر آپ بیٹی کے سر پر شفقت بھرا پیار دے کر مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے۔ تمام امہات المومنین کو بھی اس شادی مبارک کی بےحد خوشی تھی۔ رات کے وقت مدینہ منورہ کی بچیاں جناب سیدہ کے پاس جمع ہو کر دف بجا کر خوشیاں مناتی رہیں۔ طبقات ابن سعد و دیگر کتب سیر میں ولیمہ کے متعلق اس طرح بھی مرقوم ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ولیمہ کا ذکر چلا تو سعد رضی اللہ عنہ نے ایک میدہ پیش کیا۔ دیگر انصار و مہاجرین بھی حسب استطاعت مختلف اجناس لائے اور پھر ان سب چیزوں کو نہایت اہتمام سے کھانا تیار کیا گیا اور اکثر صحابہ کرام نے اس دعوت مبارکہ میں شرکت فرمائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس دعوت میں جو کھانا تیار ہوا وہ بےحد لذیذ تھا۔ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جناب علی نے جرہ گروی رکھ کر جو درہم حاصل کی تھی وہ بھی اس دعوت کے احترام میں شامل کیے گئے تھے۔ بہرحال مستند بات یہی ہے کہ جناب علی کی جرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم کی خرید کر آپ کو دوبارہ ہدیہ کے طور پر دے دی، اور اس رقم سے خوشبو اور چھوارے منگوانے کے بعد جو رقم بچی وہ اس ولیمہ میں شامل تھی۔ اگرچہ صحابہ کرام کو اپنی طرف سے سامان خرد و نوش جمع کرنا بھی درست اور ثابت ہے۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جرہ کی پوری رقم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی، فرمایا کہ اس کے 2/3 حصوں کی خوشبو اور 1/3 حصہ کے چھوارے وغیرہ لے آؤ۔ اگر یہ اس لیے ناقابل فہم کی اگر وہ جرہ فی الواقع 480 درہم کی فروخت ہوئی تھی تو اس سے خوشبو وغیرہ خرید کر باقی رقم بچی ہوگی، اور پھر تبھی تو مہر کی ادائیگی بھی کرنا باقی تھا، جس کے متعلق کتابوں میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ مہر اسی رقم سے ادا ہوا یا بعد میں ادا کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ طبقات ابن سعد 8/21، مدارج النبوت 2/39، روضۃ الشہداء 64، نور الابصار 46۔